ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہے رب سے چاہتے، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ جوانوں، خدا کے لیے تمہارے اندر یہ جو شیطان بیٹھا ہے اس کو مارنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ یہ تمہیں مار دے۔ اپنے اندر یہ جو شیطان کو تم لوگوں نے بٹھا رکھا ہے، اس شیطان کی گرفت میں ہرگز نہ آنا، اسے خود گرفتار کرنے کی کوشش کرنا، لیکن اس کی گرفت میں نہ آنا۔ اگر تم اس کی گرفت میں آ گئے تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے۔ آئے ہو میں کو میرا دکھ، میں کو تیرا دکھ، میں کو میرا دکھ، میں کو تیرا دکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ، جتا ظلم دی بھاپی بلدی ہے، میں کو روحی چولستان دا دکھ، اور جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا دکھ، جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو جوندے قبرستان دا دکھ، جو مر گئے ہیں میں ان کا گلہ کیوں کروں، مجھے تو زندہ قبرستان کا دکھ لگ رہا ہے۔ جوانوں، اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے، جسے ہم لذتوں کا بستر کہتے ہیں، شیطانی خواہشات کا بستر کہتے ہیں۔ خدا کے لیے اس شیطانی خواہشات سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا۔ اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ قبلہ ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی کمرے کے اندر گئی جھاڑو دینے کے لیے، تو اس نے دیکھا بادشاہ کا خوبصورت پھولوں کا بستر سجا ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ چاکھی، کہ پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ ہی کیا ہے۔ اس لونڈی نے کیا کیا، جھاڑو رکھا نیچے، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، لیٹی، سر رکھا، جیسے ہی سر رکھا آنکھ لگی، نیند آ گئی، ادھر سے نیند آئی ادھر سے بادشاہ بھی آ گئے۔ بادشاہ نے دیکھا 2 ٹکے کی نکرانی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سو گئی ہے، اس کی جرأت کیسے ہوئی؟ پھر بادشاہ نے کیا کیا، سوٹا اٹھایا، چھری اٹھائی، مارنے لگ گیا۔ اب نیچے اس کی آنکھ کھلی، ہو بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر لیٹی ہوئی اور بادشاہ اوپر سے مار رہا ہے۔ اب بادشاہ اوپر سے لونڈی کو مار رہا تھا، جھاڑو دینے والی کو مار رہا تھا۔ نیچے یہ جھاڑو دینے والی کیا کرتی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، یہ روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ نے جب اس کے رونے ہنسنے کو دیکھا تو بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے، کہا پہلے تو یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں۔ اب اس لونڈی کی رونے ہنسنے کی وجہ ضرور سنیے گا۔ بادشاہ اوپر سے مار رہا تھا، نیچے یہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ نے چھری رکھی نیچے، کہا پہلے تو یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں ہے، روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں ہے۔ تو اس لونڈی نے کہا بادشاہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی ہے، اور ہنسی اس لیے ہوں کہ جو ایک لمحے کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر سوئے اسے اتنی سزا مل رہی ہے، اور جو ساری زندگی پھولوں کے بستر کے اوپر سوتا رہے اسے کتنی سزا ملے گی۔ جوانوں، اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے، شیطانی لذتوں سے بھرا، شیطانی خواہشات سے بھرا پھولوں کا ایک بستر سجا ہے۔ خدا کے لیے اس بستر کے اوپر کبھی نہ سونا۔ اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے۔ جوانوں، خدا کے لیے اپنے دل کی آنکھیں کھولو، یہ جوانی برباد کرنے کی جوانی نہیں ہے۔ تم اپنی جوانی کو اپنے ہاتھوں سے فنا کر رہے ہو۔ جوانوں، تم اپنی جوانی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہو۔ میاں، یہ جوانی کا قیمتی وقت ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے۔ جوانوں،
یہ وقت بڑے والدین کو ستا کر، بڑے والدین کو دکھ دے کر، بڑے والدین کو غم دے کر ان سے بد دعا لینے کا وقت نہیں ہے نا میاں نا۔ یہ وقت بڑے والدین کی چٹی داڑھی کا حیا کر کے، بڑے والدین کی خدمت کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانوں آؤ نا اللہ کے حبیب بن جاؤ، آؤ نا اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گی۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو، قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی۔ اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا کرو، اگر دل گندے ہو جائے تو سماعت قرآن کر لیا کرو، اگر دلوں پہ زنگ چڑھ جائے تو قرات قرآن کر لیا کرو۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو تم کہتے ہو برتنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے، دلوں تک ہاتھ نہیں جاتا، یہ کیسے صاف کریں؟ فرمایا میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی قوت کو سمجھ جاؤ۔ فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے، جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ جاتا ہو وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔